أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا إلهي آمين ربي زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ناظرین آج جو ہم دیکھیں گے وہ ہم قرآن کا تیسرا پارہ دیکھیں گے جو کہ ہم نے سیریز اپنی اسٹارٹ کی ہوئی ہے، تو اس کو آج ہم فردر اپنی کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس میں اس پارے کے اندر جو حصے ہیں وہ دو ہیں، جس کے اندر ہم بقیہ حصہ پڑھیں گے سورہ البقرہ کا، اور نیکسٹ جو ہے سورہ آل عمران سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کے جو بقیہ حصہ ہے اس کے اندر تین میجر چیزیں ہیں جو کہ نوٹ کرنے کے قابل ہیں۔ ان کے اندر دو بڑی آیتیں ڈسکس کی گئی ہیں، دو نبیوں کا ذکر ہے اور صدقہ اور سود کے بارے میں احکام دیے گئے ہیں۔ اگر سورہ بقیہ کے بقیہ حصے کی باتیں کریں تو جو دو بڑی آیتیں ہیں یہاں پر، ان میں ایک آیت الکرسی ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت سننے میں بھی آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت جو ہے اپنی احادیث کے ذریعے بیان کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو بڑی آیت ہے وہ آیت مدینہ ہے جو مقدار میں سب سے بڑی ہے، اور اس کے اندر تجارت اور قرض کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں۔ دو نبیوں کا ذکر ہے جو سورہ بقرہ کا واقعہ حصہ ہے، اس میں ایک حضرت ابراہیم کا نمرود کے ساتھ مباحثہ، اور دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام کی 100 سال تک موت اور دوبارہ زندہ کیا جانا۔ اس کے بعد صدقہ اور سود کے بارے میں احکام دیے گئے ہیں کہ بظاہر صدقہ جو ہے اسے مال کم ہوتا ہے، سود سے مال بڑھتا ہے، لیکن یہ در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سود کی ممانعت کی ہے اور صدقے کو بڑھانے کی کوشش کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ صدقے کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے۔ سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر چار باتیں فردر جو ہم آج کا پارٹ ہے اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ ایک اس میں سورہ بقرہ سے مناسبت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چار قصے ہیں، اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، اور انبیاء سابقین سے عہد کے بارے میں ڈسکس کیا گیا۔ اگر سورہ بقرہ سے مناسبت کی بات کی جائے تو اس کے اندر قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب کا ذکر ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر جو خطاب تھا اکثر یہود سے تھا، سورہ آل عمران میں اکثر جو خطاب ہوگا وہ نصارہ سے ہوگا۔ دوسری بات، اگر اللہ تعالیٰ کے قدرت کے چار قصے ڈسکس کریں تو پہلا قصہ جو تھا وہ جنگ بدر کا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے 313 جو صحابہ تھے ان کی مدد کی اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ دوسرا قصہ جو تھا وہ حضرت مریم علیہ السلام کا تھا، جن کے پاس بے موسم کے پھل پائے جاتے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہونا ہے، اور چوتھا جو قصہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، بچپن میں بولنا اور زندہ آسمان سے اٹھایا جانا۔ یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہیں جو کہ اس سورہ کے اندر ڈسکس کی گئی تھیں۔ نیکسٹ مناظرہ اور مباہلہ اور مفاہمہ، اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل جو کتاب تھے ان میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، اور تم اپنے مردوں کو لاؤ ہم اپنے مردوں کو لائیں گے، اس طریقے سے کر کے پھر ان کو کہا کہ ہم اکٹھے دعا مانگیں گے اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ تو اس پر وہ تیار نہ ہوئے اور پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد انبیاء صحابین سے عہد کی باتیں کی گئیں، کہ جب آخری نبی تم پر آئیں تو تم نے اس کی بات ماننی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو آپ کی جو آنے والی امتیں ہوں گی وہ ان کے اوپر ایمان لائیں گی۔ تو یہ اوورال انبیاء صحابین سے عہد لیا گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا تھرڈ پارا جس کے اندر ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی۔ انشاءاللہ ہم فردر بھی اسی جو اپنی سیریز ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ اسٹے ٹیونڈ رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔